سیدی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کچھ مثالیں دے کر ہمیں سمجھایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ فلانے دی آج کل بڑی گڈی چڑھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ فلانے دی آج کل بڑی گڈی چڑھی ہے۔ آپ فرماتے تھے گڈی چڑھ دی نہیں، وہ چڑھائی جاندی ہے۔ گڈی چڑھ دی نہیں، وہ آپ نہیں چڑھ دی، وہ چڑھائی جاندی ہے۔ میں نے زندگی میں ایک دفعہ پتنگ اڑائی ہے۔ مجھے تجربہ ہے کہ اس کی جو پہلی سٹیج ہے نا، وہ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ آدمی بڑی بھاگ دوڑ کر کے وہ ایسے دوڑ کے اس کو وہ سیٹ کرتا ہے اور پھر وہ چڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ چلتی جاتی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب گڈی چڑھ جاتی ہے نا، پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو سنبھالنا وہ ڈور مانگتی ہے، اور پھر وہ یہ کہتی ہے کاش میں اس کے ہاتھوں سے نکل جاؤں تو میں 7ویں آسمان پہ پہنچ جاؤں گی۔ اب یہ میری بلندیوں کے راستے میں یہ آدمی رکاوٹ بن رہا ہے۔ آپ فرماتے تھے جدوں تک وہ گڈی سائیاں دے ہاتھ چ رہندی ہے، وہ بلندیاں بھی سلامت نے، وہ رفتاں بھی سلامت نے۔ تے جدوں وہ ڈور سائیاں دے ہتھوں نکل جاندی ہے، وہ گڈی کسے روڑی تے پئی ملتی ہے، بچیاں دا کھلونا بن جاتی ہے۔ یہ ہے صوفیاء کرام کا فیض۔ اب میں فیض کی بات ہوئی، ایک علم ہے استاد سے لینا، اور ایک ہے استاد سے فیض لینا۔ اس وقت اگر کسی حد تک بات ہے تو علم کی ہے، وہ بھی کسی حد تک میں کہوں گا، اس پہ بھی ابھی آتا ہوں میں۔ لیکن استاد کے فیض کی طرف نگاہ، میں یہاں رہا جب ہم پڑھنے حضور ضیاء الامت کے پاس جاتے تھے، اب تو وہ چیزیں نہیں رہی۔ مور کے پروں کا بنا ہوا ایک مور چھل تھا، شاید اس کو ابھی بھی تبرک کے طور پر کہیں رکھا۔ جب بھی پڑھنے کے لیے گئے، میرے باقی ساتھی پڑھ رہے ہوتے تھے، میں پڑھتا بھی تھا اور ساتھ ساتھ اس مور چھل سے مکھیاں اڑایا کرتا تھا۔ استاد کا علم لینا وہ بھی ضروری ہے، لیکن استاد سے فیض لینا جو اس کی دعا اور نگاہ سے ملتا ہے، اور پھر استاد کے ساتھ ایک رابطہ قائم رکھنا۔ اب دیکھیں نا، یہ وہ محبتیں ہیں سیدی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی کہ شاید ہی کسی مدرسے میں پرانے طلباء اس طرح آتے ہوں۔ وہ محبتیں، وہ شفقتیں، وہ فیوز جو آپ نے عطا فرمائے، جیسے
آج کل تو عام ہو گیا ہے، موبائل کی بیٹری ہوتی ہے نا، اگر کوئی آدمی مجھ سے فیض پوچھے تو وہ بیٹری کو اپلوڈ کرنا ہے، اس کو چارج کرنا ہے، چارج بیٹری ہوتی رہے تو موبائل اپنا فنکشن کرتا ہے، اور اگر اس کی چارجنگ ختم ہو جائے موبائل اپنا کام نہیں کرتا۔ یہ ریچارج ہونا، ہم پرانے لوگ کیوں آتے ہیں؟ وہ ہماری جو عشق و محبت کی بیٹری ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کو ریچارج کروانے کے لیے آتے ہیں، اساتذہ کے فیوز کو حاصل کرنا، ان کے ساتھ رابطہ رکھنا، یہ ایک انتہائی ضروری چیز ہے۔ پھر اسی طرح بات ہو رہی تھی استماع کی، ایک ہے سماع اور ایک ہے استماع۔ کوئی آپ میں سے کوئی ذرا اس فرق کو واضح کر سکتا ہے؟ ماشاء اللہ، اور ٹھیک ہے، کوئی کرے، کوئی لسن، آپ یہ کچھ کریں۔ ایک ہے ہیئر، میں اس وقت آپ سے باتیں کر رہا ہوں، بہت سی آوازیں میں سن رہا ہوں، اسمعو، لیکن استمعو کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں ہمہ تن گوش ہونا۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا، فاسمعوا نہیں ہے۔ جتنی آپ دیکھیں وہ آوازیں آ رہی ہیں ہم سن رہے ہیں، استماع نہیں ہے، استماع ہے۔ اور پھر ابھی بات ہوئی انما العلم بالتکرار، سیدی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ہمیں دو باتیں سنائی۔ آپ فرماتے تھے جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا، یہی سمجھ لیں 10-12 سال، میرے چچا وغیرہ شکار کرنے کے لیے جانے لگے تو میں نے بھی ضد کی کہ میں نے بھی ساتھ جانا ہے، وہ لے گئے مجھے۔ پورا دن وہ بھاگ دوڑ کرتے رہے، کوئی شکار ہاتھ نہیں آیا۔ پورا دن وہ بھاگ دوڑ کرتے رہے، پوری محنت کے باوجود کوئی شکار ان کے ہاتھ نہیں آیا۔ اگلی اتوار پھر نکلنے لگے، میں آیا آج میں پھر جانا ہے، انہیں کہ نہیں تینوں ایسا پچھلی باری کھڑے اسی تو ساڈے ہاتھ کوئی شکار نہیں آیا، ایسا نہیں کھڑنا۔ آپ فرماتے ہیں وہ مجھے چھوڑ گئے، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ چھٹی کا دن میں پورے ہفتے کے پڑے ہوئے اسباق کو ایک دفعہ دوبارہ دہرا لیتا تھا، ریپیٹ کر لیتا تھا۔ میں چھٹی کا ایک ویژن یہ ہے کہ بھئی ذرا آرام کرو، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، چھٹی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اسباق ایک تو روزانہ تکرار ہوتا ہے، لیکن ایک دفعہ دوبارہ ان تمام اسباق۔ اسی طرح فرماتے تھے جب آپ مراد آباد شریف دورہ حدیث شریف کے لیے تشریف لے گئے تو جمعے کو چھٹی تھی، طلباء وہاں مچھلیاں پکڑنے کے لیے چلے گئے۔
میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا. وہ جمعے سے پہلے جتنا ٹائم تھا وہ مچھلیاں پکڑتے رہے، میرے ہاتھ ایک بھی مچھلی نہ آئی. ظاہر بات ہے باقی اسٹوڈنٹس پھر مذاق اڑاتے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جمعے کے جمعے جاتے تھے، مچھلیاں پکڑ کے لاتے تھے. میں جمعے کے دن باقی تمام پچھلے اسباق جو ہے جو پڑے ہوئے تھے ہوتے تھے ان کو دوہرا لیتا تھا. اسی طرح فرماتے تھے کہ میں استاد گرامی مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بادام روغن سے ان کی مالش کیا کرتا تھا. یہ دعائیں وہ جو شروع میں کہا نا کہ گڈیاں آپ نہیں کہنے گڈی چڑھی ہے، وہ چڑھ دی نہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ گڈی چڑھانے والے کے ہاتھ میں ڈور رہے تو وہ سلامت ہے. یہ بہت سارے اہل علم ہیں وہ گڈی چڑھانے والوں سے اپنے تعلقات کو منقطع کر لیتے ہیں، پھر وہ گڈیاں تمام علم و فضل دے باوجود روڑی تھے ملتی ہیں. تو یہ چند چیزیں کچھ کلیاں ان کے گلشن کی، کچھ تن کے اپنے نشے من کے. جو بھی ملا، جو کچھ بھی ملا سامان لے کر ہم تیری گلی میں آ نکلے. یہ چند کلیاں سیدی حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ. وہ کچھ پھول ہوتے ہیں، کچھ گلدستے ہوتے ہیں اور کچھ باغ ہوتے ہیں. پھول ہونا بھی ایک بات ہے، گلدستہ ہونا بھی ایک بات ہے، لیکن باغ سیدی حضور ضیاء الامت ایک باغ تھے. وہ پچھلے دنوں کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے پڑھا کہ ہر گلیرا رنگ بو ہے دیگرست. توجہ چاہوں گا خاص طور پر اساتذہ کی. میں نے کہا ہوگا، لیکن اگر میں حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ہوتا تو ان کو عرض کرتا کہ ہر گلیرا رنگ بو ہے دیگرست. ہر گلیرا وہ گل والے اپنے گلوں کی بات کرے، میں گل ہوں لیکن مدت با گل نشینم. میں ایک گل کے ساتھ بیٹھا ہوں، وگرنہ جمال ہم نشیں در من اثر کرت. یہ مرزا منور صاحب صوفی آدمی تھے. یہ مقالات کا جب پہلا ایڈیشن شائع ہوا تو ان سے مقدمہ لکھوایا گیا. انہوں نے باقی باتیں جو لکھی وہ تو فلسفیانہ تھی، لیکن ایک بات انہوں نے فرمایا کہ کسی کو دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بھائی ہے، فلاں کا عزیز ہے، مشابہت ہوتی ہے جسمانی طور پر، لیکن کسی کو دیکھ کر کہنا کہ یہ فلاں کا شاگرد ہے، فلاں کا مرید ہے،
اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے اس کے شیخ کا چہرہ نظر آ رہا ہے. یہ روحانیت کی دنیا میں کہ لوگ دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں, گفتگو سن کر فوراً پہچان جاتے ہیں کہ یہ آدمی سید حضور ضیاء الامت کا فیض یافتہ ہے. یہ گل کس گل سے یہ گل کے اندر خوشبو کس گل کی ہے. ہر گلیرا رنگ بوئے دیگرست. یہ بس بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں خیال آ گیا. تو بات یہی, علم بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور یہ خوشی کی بات ہے, وہاں ہالینڈ میں ایک محفل تھی, ایک بہت بڑے مفتی صاحب, واقعی مفتی, لیکن وہ محفل تھی عربی اور ترکی علماء کی. میں مفتی صاحب کی ترجمانی کے فرائض ادا کر رہا تھا. تو آخر وہ عربی اور ترکی علماء نے پوچھ لیا کہ بھی آپ کہتے ہیں یہ مفتی ہے, وَهُوَ لَا يَقْدِرُ أَن يَتَكَلَّمَ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ كَيْفَ يُمْكِنُ. تو یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہمارے مدارس نے یہ تو پیدا کیے کہ یہ الف لام کی کتنی قسمیں ہیں اور یہ الف لام کون سا ہے, یہ تنوین کس قسم کی ہے, لیکن چند جملے عربی زبان میں بولنے پڑ جائے تو مصیبت آ جاتی ہے. میں نے تو بلکہ حضور سیدی دیوان کریم سے ایک دفعہ عرض کیا تھا, میں ادھر بلوال میں پبلک سکول تھا, انگلش سکول, ذمہ داروں کے بچے ایک بڑے دیہاتی ماحول سے داخل ہوتے ہیں. اساتذہ ان سے ٹوٹلی انگریزی زبان میں گفتگو کرتے ہیں, کوئی لفظ اردو پنجابی کا نہیں ہے. وہ آہستہ آہستہ سیکھ جاتے ہیں. کاش ہمارے ہاں بھی کوئی ایسا مدرسہ بنے, ایسی چیز ہو کہ جس میں مکمل گفتگو عربی زبان میں. آپ کو یہ بات پسند آئی, آپ نے فرمایا پھر مصر سے کچھ اور پڑھ کے آ جائیں. چلے وہ پوری بات, ویسے تو یہ ہے کہ دنیا داروں سے ہمیں آگے ہونا چاہیے کہ عربی زبان کے اندر انگریزی میں مہارت, مختلف زبانوں میں مہارت جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اور پھر ہمارا جو یہ خطہ ہے, وہ کسی نے کہا کہ لکھنؤ والے جتنا صحت لفظی کا خیال کرتے ہیں, کاش اتنا صحت جسمانی کا بھی خیال کریں. اور پنجاب والے جتنا صحت جسمانی کا خیال کرتے ہیں, کاش وہ صحت لفظی کی طرف توجہ دیں. تو یہ ہمارے مسائل جو ہیں ان میں سے ایک ہے. کوشش کریں, اب جیسے یہ تلفظ ہے, ہم اس کو بھی تلفظ بنا لیتے ہیں. تلفظ فلفظ تلفظ نہیں درست, تھوڑا سا زور تو زیادہ لگتا ہے. میں ابھی حضرت سے بات کر رہا تھا, جیسے یہ جتنے الفاظ ہیں اس میں فاعل کے جن کے نیچے زیر آتی ہے, ہم ان کو زیر سے نہیں, جیسے مجدد, مجدد, مرشد, یہ ہم یہی کہیں گے. میں گفتگو کر رہا ہوں,
اگر میں نے مرشد کہنا ہے تو ایک دفعہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے رک کر پھر ادا کرنا پڑے گا. مجدد کہنا ہے تو بہت سے الفاظ کے تلفظ جو ہے وہ ہمارے درست نہیں ہیں. حتیٰ کہ میں بڑے بڑے اہل علم لوگوں کو دیکھتا ہوں جو اس طرف توجہ نہیں دیتے. کوشش کریں، فارسی کے الفاظ ہیں، عربی کے الفاظ ہیں، اور ان کو صحیح ہم پڑھ رہے تھے تو کوئی ایسی کو کھانے پینے کی چیز تھی یا کیا تھی، تو کوئی چیز تھی مجھے نہیں اب صحیح، یا میں نے عرض کی کہ یہ نعمت غیر مترقبہ ہے. سیدی حضور عالمت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پتہ ہے نعمت غیر مترقبہ کیا ہوتی ہے؟ میں کہا جی بہت بڑی نعمت. آپ نے فرمایا نہیں، وہ نعمت جس کی انسان کو امید نہ ہو، وہ سوچے بھی نہ کہ یہ چیز کبھی مجھے مل سکتی ہے. اب یہ ہے مترقبہ، اس کے بارے میں غور کرنا کہ یہ اس کا اصل معنی کیا ہے. تو میں اسی چیز پہ آپ کی خدمت میں چند باتیں پیش کی ہیں. فقیر کی طرف سے ایک نذرانہ ہے. شکریہ.